سچی کہانیاں جلد اول قسط نمبر 2 کہانی نمبر 5 ہم سفر حج۔ حج بیت اللہ سے واپسی کے بعد ایک شخص اپنی اور اپنے ساتھیوں سے متعلق روداد سفر امام جعفر صادق علیہ السلام کو سنا رہا تھا۔ خصوصاً وہ اپنے ساتھیوں میں سے ایک شخص کی بڑی تعریف کر رہا تھا۔ کہنے لگا کہ وہ واقعی بڑا متقی اور زبردست عبادت گزار تھا اور ہر وقت معبود حقیقی کی عبادت میں مصروف رہا کرتا تھا۔ جیسے ہم لوگ کسی جگہ پر رات بسر کرنے کے لیے قافلہ روکتے تھے، وہ شخص سواری سے نیچے اتر کر ایک گوشے میں چلا جاتا تھا اور فوراً ہی سجادہ پھیلا کر عبادت الہی میں مشغول ہو جایا کرتا تھا۔ امام نے اس شخص سے دریافت کیا، بس اس کے دوسرے کام کون انجام دیتا تھا؟ اس کے جانور کی دیکھ بھال کون کرتا تھا؟ اس نے جواب دیا، ظاہری سی بات ہے کہ ان تمام خدمات کا شرف ہم لوگوں کو حاصل تھا۔ وہ تو صرف اپنے مقدس کاموں میں ہی مصروف رہا کرتے تھے، انہیں عبادت کے علاوہ اس قسم کے کاموں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ امام نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہی وجہ ہے کہ تم سب لوگ اس مرد متقی و عبادت گزار سے زیادہ اچھے رہے۔ کہانی نمبر 6 مجموعی غذا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب اپنی سواریوں سے نیچے اترے اور سب نے سامان سفر کھول دیا۔ اس کے بعد سب لوگوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ایک گوسفند کو ذبح کر کے اس کا گوشت تیار کیا جائے۔ ایک صحابی نے کہا، گوسفند کا سر کاٹنا میرے ذمے ٹھہرا۔ دوسرے نے کہا، اس کی کھال اتارنا میرے حصے میں۔ تیسرے نے کہا، گوشت پکانا میری ذمہ داری قرار پائی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے، گوشت پکانے کے لیے جنگل سے لکڑیاں جمع کرنا میرے ذمے۔ سبھی اصحاب ایک ساتھ کہہ اٹھے، یا رسول اللہ، ہم لوگوں کی موجودگی میں آپ کو زحمت اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ آرام فرمائیں، ہم لوگ بڑی آسانی اور فخر کے ساتھ یہ کام بخیر و خوبی انجام دے لیں گے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ یہ سب کام بڑی آسانی سے کر لو گے، لیکن خداوند عالم اپنے اس بندے کو قطعی دوست نہیں رکھتا جو دوستوں کے درمیان اپنے آپ کو افضل اور دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے اور دوسروں کے مقابلے میں خود کو صاحب امتیاز تصور کرتا ہے۔ یہ کہہ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگل کی طرف چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد لکڑیاں اور گھاس پھوس لے کر واپس آ گئے۔ کہانی نمبر 7 ایک قافلہ جو حج کے لیے جا رہا تھا۔ مسلمانوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا۔ مدینے پہنچتے ہی قافلے والے کچھ دنوں کے لیے وہاں ٹھہر گئے۔ چند روز کی استراحت کے بعد یہ لوگ مدینے سے مکہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ اہل قافلہ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو سبھی قافلے والوں کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ وہ شخص سبھی قافلے والوں سے گفتگو میں محو تھا کہ اس کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ تمام قافلے والوں کی خدمت میں مصروف تھا۔ اس آدمی نے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا کہ نہایت خوشی خوشی لوگوں کی خدمت کرنے والا شخص کون ہے۔ چنانچہ اس نے بڑی حیرت کے ساتھ قافلے والوں سے دریافت کیا، تم لوگ اس شخص کو پہچانتے ہو جو تمہاری خدمت میں لگا ہوا ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا، نہیں، ہم لوگ اس آدمی کو بالکل نہیں جانتے، یہ شخص تو مدینے سے ہمارے قافلے کے ساتھ ملحق ہو گیا۔ بس ہم کچھ دنوں کی سفر کی رفاقت سے اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص صالح اور انتہائی متقی و پرہیزگار ہے۔ ہم لوگوں نے اس سے کہا بھی نہیں کہ ہمارا کام کر دو، مگر وہ خود دوسروں کی خدمت میں مصروف ہے اور ہر آدمی کی مدد کر رہا ہے۔ قافلے والوں کے دوست نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ انہیں بالکل نہیں پہچانتے۔ اگر تم لوگ انہیں پہچان لیتے تو کبھی ایسی گستاخانہ حرکت نہ کرتے کہ یہ ایک معمولی خادم کی طرح تم لوگوں کے کام انجام دیتا رہے۔ سب لوگوں نے بڑی تعجب سے پوچھا، آخر یہ شخص کون ہے؟ وہ بولا، علی ابن الحسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام ہیں۔ یہ سنتے ہی قافلے کے سبھی لوگ بہت پریشان ہو گئے اور معذرت خواہی کی غرض سے انتہائی ادب کے ساتھ امام علیہ السلام کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کے لیے ان کی طرف بڑھنے لگے۔ سب لوگوں نے امام علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑ کر شکایت کرتے ہوئے کہا،
آخر آپ نے ہم لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ممکن تھا کہ انجانے میں ہم لوگوں سے آپ کی شان میں کوئی جسارت یا گستاخی سرزد ہو جاتی اور ہم لوگ ایک بڑے گناہ کے مرتکب ہو جاتے۔ امام نے جواب دیا، چونکہ تم لوگ مجھے نہیں پہچانتے تھے اس لیے میں نے عمداً تم لوگوں کی ہمراہی اختیار کی تھی، کیونکہ جب میں جان پہچان والے لوگوں کے ساتھ سفر کرتا ہوں تو وہ لوگ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے میرے ساتھ بڑی ہی محبت اور مہربانی کا سلوک کرتے ہیں اور مجھے اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی چھوٹا موٹا کام بھی انجام دوں۔ اس وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے ہم سفر کا انتخاب کروں جو مجھے بالکل ہی نہ پہچانتے ہوں، تاکہ میں اپنے کام خود انجام دے سکوں۔ میں لوگوں سے اپنا تعارف کروانے سے بھی پرہیز کرتا ہوں تاکہ دوستوں کی خدمت کی سعادت بھی حاصل ہو جائے۔ کہانی نمبر 8، مسلمان اور ایک اہل کتاب۔ ان دنوں شہر کوفہ اسلامی حکومت کا اہم مرکز تھا۔ شام کے علاوہ تمام اسلامی سلطنت کے لوگوں کی نگاہیں اس شہر پر لگی رہا کرتی تھیں کہ دیکھو اس شہر سے کون سا نیا فرمان صادر ہونے والا ہے اور کیسے اہم فیصلے لیے جانے والے ہیں۔ شہر سے باہر دو آدمی، جن میں ایک مسلمان اور دوسرا اہل کتاب یعنی یہودی، عیسائی یا زردشتی تھا، ایک دن سڑک کے کنارے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کا مقصد دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ مرد مسلمان کوفہ جا رہا ہے اور وہ اہل کتاب کوفے کے قریب ہی ایک دوسری جگہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ دونوں آدمیوں نے یہ طے کیا کہ کافی دور تک ہم لوگوں کا راستہ ایک ہے، لہٰذا ایک ساتھ ہی سفر کریں گے تاکہ باہمی گفتگو کی وجہ سے راستہ آسانی سے طے ہو جائے۔ مختصر یہ کہ مشترک راستہ نہایت سکون و آرام اور آپسی گفتگو کی وجہ سے بڑا آسانی سے کٹ گیا۔ راستے بھر دونوں آدمی مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہے۔ آخر کار وہ لوگ ایک ایسے دوراہے پر پہنچ گئے جہاں سے دونوں کی راہیں جدا ہو جاتی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد جب اس اہل کتاب نے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس کا مسلمان دوست کوفہ کی طرف جانے کی بجائے اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ اہل کتاب اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور مسلمان دوست سے دریافت کیا، کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم کوفہ جاؤ گے؟ میں تو اب بھی یہی کہتا ہوں کہ مجھے کوفہ جانا ہے، اس مسلمان نے جواب دیا۔ تو پھر تم اس طرف کیوں آ رہے ہو؟ یہ کوفے کا راستہ نہیں ہے، کوفے کا تو بس ایک ہی راستہ ہے جو تم پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ میں جانتا ہوں، مگر میرا دل چاہتا ہے کہ تھوڑی دور تک تمہارا ساتھ دے دوں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب دو آدمی آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ایک ساتھ سفر کر رہے ہوں تو ایک ساتھی کا دوسرے ساتھی پر کچھ حق پیدا ہو جاتا ہے، لہٰذا میں تیرا حق ادا کرنے کے لیے کچھ دور تیرے ساتھ ساتھ چلا آیا ہوں، اس کے بعد تو میں اپنے راستے کی طرف لوٹ جاؤں گا۔ اوہ، تمہارے پیغمبر نے لوگوں پر اپنا اتنا اثر قائم کر لیا تھا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ان کا اخلاق تھا جس کی وجہ سے اسلام اتنی تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ اس وقت اس اہل کتاب کو بڑی حیرت ہوئی جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کا مسلمان دوست اور ہم سفر کوئی اور نہیں بلکہ خلیفہ وقت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ تھوڑے ہی دنوں بعد وہ اہل کتاب مسلمان ہو گیا اور حضرت علی علیہ السلام کے وفادار اور مومن ساتھیوں میں شمار کیا جانے لگا۔ کہانی نمبر 9، خلیفہ کی سواری کا احترام۔ حضرت علی علیہ السلام کوفے کی طرف آ رہے تھے۔ راستے میں وہ شہر انبار میں داخل ہوئے جہاں زیادہ تر لوگ ایرانی تھے۔ ایرانی کسانوں اور شہر انبار میں زندگی بسر کرنے والے تمام دوسرے لوگوں کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ ان کا محبوب خلیفہ اس بستی سے ہو کر گزرے گا۔ سبھی لوگ اپنے خلیفہ کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ جیسے ہی علی علیہ السلام کی سواری آگے بڑھی، ان لوگوں نے اس کے آگے آگے دوڑنا شروع کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی سواری روک دی اور ان لوگوں کو طلب کیا اور پوچھا، آخر تم سب لوگ اس طرح کیوں دوڑ رہے ہو؟ تمہاری اس دوڑ بھاگ کا مقصد کیا ہے؟
ان لوگوں نے دست بستہ گزارش کی۔ دراصل یہ امراء و محترم افراد کے احترام کا ایک روایتی انداز ہے۔ ہم لوگوں کا طریقہ رہا ہے کہ اپنے محبوب رہنما اور سماج کی برگزیدہ شخصیتوں کا اس انداز سے احترام کریں۔ یہ کوئی بدعت نہیں بلکہ اس علاقے کی پرانی رسم ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، اے لوگو، تمہارا یہ عمل تمہیں دنیا میں تو تکلیف پہنچا ہی رہا ہے اور آخرت میں بھی تمہیں اس کے عوض دشواریاں برداشت کرنی پڑیں گی۔ ایسے کام قطعی مت کیا کرو جس سے تمہاری ذلت و رسوائی ہوتی ہو۔ پھر تم خود ہی غور کرو کہ تمہارے اس عمل سے تمہارے اس امیر یا آقا کو کیا فائدہ ہوتا ہے جس کے احترام کی خاطر تم یہ سب کچھ کرتے ہو۔ سچی کہانیاں، جلد اول، قسط نمبر 2۔ شہید مرتضیٰ مطہری۔ آواز بندہ خدا۔ سچی کہانیاں، جلد اول، قسط نمبر 2، کہانی نمبر 5۔